قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حول المبتدأ فی الجمل الآتیۃ الی جمع کما ہوا موضح فی المثال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سبق نمبر 13 کا جز بی پارٹ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اور آج اس پارٹ سے متعلق جو تمارین ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر حل کریں گے۔ جو پہلی تمرین ہے اس کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے کہ آپ سے کیا کہا جا رہا ہے۔ حول، بہت مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے کہ تبدیل کر۔ کیا تبدیل کر؟ آگے مفعول ہوگا المبتدا، مبتدا کو تبدیل کر۔ فی الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں میں۔ اچھا، تبدیل کس طرف کرنا ہے، کس سمت میں کرنا ہے؟ الی جمع، جمع کی طرف تبدیل کرنا ہے، یعنی مبتدا کو جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ کما ہوا موضح فی المثال، جیسا کہ اسے مثال میں واضح کیا گیا ہے۔ مثال ہے جی ہذہ بنتن، یہ ایک لڑکی ہے۔ اب اس میں مبتدا کیا ہے جی؟ ہذہ بنتن میں ہذہ مبتدا ہے، اور آپ نے اب اس مبتدا کو چینج کرنا ہے۔ کس میں چینج کرنا ہے؟ جمع میں۔ تو ہذہ، اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہؤلائی، یعنی اسماء اشارہ جو آپ کے قریب کے اسماء اشارہ ہیں، مذکر مؤنث ھذا ھذہ، ان دونوں کی جمع جو ہے وہ ہؤلائی ہی آتی ہے۔ تو مبتدا کو چینج کیا تو یہ بن گیا جی ہؤلائی بناتن، تو بنتن کی جمع بناتن۔ ہاں جی، مثال بالکل واضح ہے، اب اس کو ہم ایک ایک کر کے حل کرتے ہیں جی۔ پہلے ایگزامپل، ہذہ طالبۃ، با کو لمبا نہیں کرنا، با کو آپ لمبا کر دیں گے تو پھر وہ جمع کا مفہوم دے گا، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو ہذہ طالبۃ، ہذہ طالبۃ، یہ ایک طالبہ ہے۔ ہؤلاء طالبات، یہ طالبات ہیں جی۔ ادریس صاحب، ہذہ مدرسۃ، ہؤلاء مدرسات، ماشاءاللہ جی۔ ہذہ طبیبۃ، ہؤلاء طبیبات جی۔ ہذہ مسلمۃ، ہؤلاء مسلمات جی۔ ہذہ زوجۃ، زوج کا لفظ ہم نے پڑھا تھا مذکر کے لیے، ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسپاؤس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں زوج کی مؤنث زوجہ بھی استعمال ہوتی ہے، جو کہ ہم اردو میں تو عام استعمال کرتے ہیں۔ تو ہذہ زوجۃ، ہؤلاء زوجات، ہذہ اخت، ہؤلاء اخوات جی۔ ہؤلاء اخوات جی۔ ہذہ فتاۃ، ہؤلاء فتیات۔ کل ہم نے تفصیل سے فتن اور فتاتن مذکر مؤنث، پھر ان کی جمع فتیاتن اور فتیاتن دیکھی تھی۔
हाज़िही जदीदतुन हाउलाई जुदुदुन, जी बिल्कुल, यानी जदीदतुन की अब जदीदातुन वो तो जमा सालिम बनी गई, लेकिन इस्तेमाल जो है वो जुदुदुन, मुज़क्कर के लिए भी यही है, जदीद की जमा भी जुदुदुन और जदीदतुन की जमा भी जुदुदुन। हाज़िही कबीरतुन, हाज़िही कबीरतुन, हाउलाई किबारुन, हाउलाई किबारुन, कबीर की जमा भी आपने यही देखी थी किबार, तो कबीरा की जमा भी किबार ही है, क्योंकि उन्होंने जमा आगे दी हुई है इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने जमा बना के दी है तो इसमें हमें सोचना भी नहीं है कि शायद कोई और जमा भी हो, तो बस हमने सिर्फ फिट करना है। जी इदरीस साहब, हादिही सगीरतुन हाउलाई सिगारुन, हाज़िही तवीलतुन हाउलाई तिवालुन। माशाल्लाह। जी अगली तमरीन है हमारी, इकरा वक्तुब, पढ़ और लिख। जी पहला जुमला अवैस, हाउलाई इख्वती व हाउलाई अखवाती। तो अब देखें दोनों के लिए, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए हाउलाई इस्तेमाल हुआ है। हाउलाई इख्वती, ये मेरे भाई हैं, व हाउलाई अखवाती, और ये मेरी बहनें हैं। जी इरफान, मन हाउलाइल फतयातु, देखे ना, मन आपका मुब्तदा है, जब मन मुब्तदा है तो आगे खबर आएगी, खबर हालत रफा में होती है। अब हाउलाई तो एक मबनी इसम है, वो रफा नसब जर में हाउलाई ही रहेगा, लेकिन जो मुशारुन इलैह उससे पता चलेगा आपको इराब का, अल फतयातु, तो मन हाउलाइल फतयातु, ये नौजवान लड़कियां कौन हैं? हाउलाई बनातुल मुदर्रिसाती, बनातुल मुदर्रिसाती। हाँ जी, पूछा गया कि नौजवान लड़कियां कौन है, तो जवाब दिया गया कि ये मुदर्रिसा की बेटियां हैं। अब यहां पे देखें, अगर शब्द ना डाला हो तो आप इसे अब बनातुल मदरसाती, बनातुल मदरसाती पढ़ सकते हैं, स्कूल की लड़कियां यानी स्कूल की लड़कियां भी पढ़ा जा सकता है उसको, लेकिन शब्द डाली तो उससे आपको चलेगी ये मुदर्रिसाती, जी ये मुदर्रिसा की बेटियां हैं। जी अलिफ, अलिफ पढ़े, अलिफ नहीं, देखें वाहिद मुअन्नस और जमा मुअन्नस में एक अलिफ आपको फर्क करेगा। आबिदातुन आबिदातुन, ठीक है ना, तो जमीलातुन जमीलातुन, हाँ जी, हाउलाइल फतयातु जमीलाती, ये नौजवान लड़कियां मेरी दोस्त हैं, मेरी क्लास फेलो हैं। अबू हुन्ना तबीबुन, उनका बाप डॉक्टर है। व उम्मु हुन्ना मुदर्रिसतुन, और उनकी माँ एक उस्तानी है। जी शबीर साहब, ऐन तालिबातुल जुदुदु, ऐन तालिबातुल जुदुदु, नई लड़कियां कहाँ हैं? ज़हबना इलल मक्तबाती, वो लाइब्रेरी गई हैं। जी सही। ऐना बनातु का, आप जरा नोट करें, बनातु का पढ़ना है या बनातु की पढ़ना है? ऐना बनातु की, क्यों? इसलिए कि खिताब किससे हो रहा है? या अम्मती, अम्मुन चचा और अम्मतुन फुफो, ठीक है ना। हाँ जी, ए फुफो, ए मेरी फुफो, यानी लफ्ज़ मेरी फिर उर्दू मुहावरे में जरूरत नहीं होती, ए फुफो, या ए भी कहने की जरूरत नहीं, फुफो यानी वो एक्सप्रेशन बताता है आपको कि आप खिताब कर रहे हैं।
آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ ہن فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. جی. اہؤلاء الممرضات مسلمات، کیا یہ نرسیں مسلمان ہیں؟ نعم، جی ہاں. جی. ہؤلاء طبیبات، یہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں. ازواجہن مدرسون، تو زوجن کی جمع ازواج اور زوجاتن کی جمع زوجاتن. تو یہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کے خاوندوں کے بارے میں بتایا جائے گا. تو ازواجہن، ان کے خاوند، مدرسون، استاد ہیں. جی. من ہذہ المرأۃ، یہ عورت کون ہے؟ ہی زوجۃ الطبیب الجدید، یعنی سمپل تھا ہی زوجۃن، وہ بیوی ہے. اب ظاہر بات ہے کسی کی بیوی ہے تو مضاف الیہ لایا گیا. ہی زوجۃ الطبیب، وہ ڈاکٹر کی بیوی ہے، پھر اس ڈاکٹر کی صفت بھی لائی گئی الجدید. ٹھیک ہے. ہی زوجۃ الطبیب الجدید، وہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے. جی بس. جی. اسامہ سے خطاب ہے تو کہا جائے گا ابناتو کا فی المدرسۃ الثانویۃ، اے اسامہ کیا تیری بنات بیٹیاں، ہاں جی، کس اسکول میں؟ ثانویہ، سیکنڈری اسکول. ہاں جی جی. بعضہن فی المدرسۃ الثانویۃ و بعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ، ان میں سے بعض سیکنڈری اسکول میں اور ان میں سے بعض مڈل اسکول میں. جی. الکی بناتن، الکی بناتن یا لیلا. اب دیکھیں لیلا سے خطاب تھا تو انہوں نے الکی بولا، ورنہ فوری طور پہ ذہن میں آ سکتا ہے جی لکا، الکا بناتن، لیکن یا لیلا، لیلا اگر کسی مذکر کا نام ہے تو پھر پاسبل ہے کہ آپ یا لکا کہہ دیں، لیکن یہ چونکہ لیلا مؤنث کا نام ہے لہذا اے لیلا کیا تیری بہنیں، تیری بیٹیاں ہیں؟ ٹھیک ہے. نعم، جی ہاں. لی بناتن کبارن وہن طالبات بالجامعات، ہاں جی میری بڑی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہیں کہ میری بیٹیاں بڑی ہیں. لی بناتن کبارن، لی خبر مقدم اور بناتن کبارن موصوف صفتوں کے مبتدا مؤخر. جی. جی. من ہؤلاء النساء الطوال، یہ لمبی عورتیں کون ہیں؟ پھر لمبا کریں، لمبا. ہاں جی. ہن طبیبات من امریکہ. ٹھیک ہے. من امریکہ. اب دیکھیں نا قرآن مجید پڑھتے ہوئے بعض اوقات پھر وہ جناتن ہوتا ہے نا، ہم اسے جناتن پڑھ جاتے ہیں. وہ ایک ہی صرف الف کو کرنا ہے تو جناتن، اور اگر الف نہیں پڑھا تو جناتن. اب اگر جناتن کہہ رہے ہیں تو واحد ایک باغ، اور جناتن کئی باغ. اس لیے اس کو ذرا پریکٹس میں لایا کرے لازمی، یعنی جمع ہے لمبی تا آ جائے تو وہ الف پروناؤنس کیا کریں لازمی. جی. الطبیبات خرجنا من المستشفى، لیڈی ڈاکٹرز ہسپتال سے باہر نکل گئیں. جی. اگلی تمرین ہے ہماری اقرأ المثال، مثال کو پڑھ. ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ، پھر
آنے والے جملوں کو اس کی مثل اس کی طرح تبدیل کر. دیکھتے ہیں جی کیا تبدیل کیا انہوں نے. مثال ہے زینب خرجت من الفصل. زینب مبتدا، خرجت من الفصل ایک پورا جملہ فعلیہ اس کی خبر. ٹھیک ہے، یعنی زینب کلاس سے باہر نکلی. اب چینج کیا کیا انہوں نے؟ زینب و آمنۃ و مریم. پہلے مبتدا ایک تھا، واحد تھا، اب مبتدا انہوں نے جمع کر دیا زینب و آمنۃ و مریم. زینب اور آمنہ اور مریم، اور پھر آگے خبر بھی ظاہر بات ہے جمع لانی ہے آپ نے، تو جو فعل استعمال ہو رہا ہے فعل میں جو ضمیر ہے وہ بھی جمع کی ہوگی خرجنا. اور خرجنا میں آپ کو پتا ہے کہ ہنہ کی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو خرجنا من الفصل کلاس سے باہر نکل گئی. جی سعید. المدرسۃ ماشاء اللہ ذہبت الی الفصل. تو جو مثال تھی اس میں کیا چینج کیا انہوں نے؟ مبتدا چینج کیا. ٹھیک ہے، مبتدا جب چینج ہوا تو مبتدا کے چینج ہونے کی وجہ سے خبر میں بھی تبدیلی واقع ہوئی، اور جو تبدیلی واقع ہوئی وہی آپ نے ان تمام ایگزامپلز میں اپلائی کرنی ہے. جی اب یہاں پر مبتدا المدرسۃ ہے، اس کو جمع میں لے کے جائیں، کیا بن جائے گا؟ المدرسات. اور پھر ذہبت ہے نا، تو ذہبنا الی الفصل. بس یہ کرنا ہے آپ نے. جی شاہ صاحب. الطالبۃ الجدیدۃ جلست فی الفصل. ہاں جی، مبتدا کیا ہے اس میں؟ الطالبۃ الجدیدۃ. اس کو تبدیل کریں جمع میں، کیا بن جائے گا؟ الطالبات الجدد. اس کی پریکٹس انہوں نے پیچھے کرا دی، ویسے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن پریکٹس انہوں نے کروا دی تھی، ہم اس لیے وہی ایکسپریشن یوز کریں گے. الطالبات الجدد جلسنا فی الفصل. ماشاء اللہ. جی. بنت محمد ذہبت الی المدرسۃ. جی. بنات محمد، بنات محمد ذہبنا الی المدرسۃ. جی اگلی ایکسرسائز ہماری ہے اشر. یہ بھی ہم کر چکے ہیں پہلے. فعل امر اشارہ یشیر اشارتن، اشارہ کرنا، اس سے فعل امر ہے اشر. تو اشارہ کر. ظاہر بات ہے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو کس کی طرف اشارہ کرنا ہے؟ الی الاسماء التالیۃ. نیچے دیے ہوئے اسماء کی طرف. کس کے ساتھ اشارہ کرنا ہے؟ بسم اشارتن. ٹھیک ہے، اور اس میں اشارہ کے ذریعے، اور اس میں اشارہ کون سا ہو؟ للقریبی، قریب کے لیے. قریب کے لیے جو اس میں اشارہ ہے اس کے ذریعے سے آپ نے اشارہ کرنا ہے. اور وہ قریب کے اشارے جو ہیں وہ بریکٹ میں دیے ہوئے ہیں، ہاذا، ہاذہی اور ہاؤلائی. آپ کو پتہ ہے ہاذا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاذہی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہاؤلائی جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ اشارے جو ہیں یہ قریب کے اشارے ہیں. جی پہلا کریں، کس کی باری ہے؟ ہاذا اخی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انا یوسف و ہاذا اخی. میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. تو بالکل دیکھیں قرآنی ایکسپریشن آپ کے سامنے آ گیا، ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. جی. ہاذہی اختی، یہ میری بہن ہے. جی. ہاؤلائی رجال، یہ مرد ہیں. جی عرفان. ہاؤلائی مدرسون، یہ استاد ہیں. ماشاء اللہ. جی. ہاؤلائی طالبات، یہ طالبات ہیں. جی سے ہاں جی. ہاذہی امی، ہاذہی امی، یہ میری ماں ہے. ہاذا ابی، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے والد ہیں. جی. ہاذہی طالبۃن، یہ ایک طالبہ ہے. جی.
ہاؤلائی طبیباتن، یہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں. ہاؤلائی تجارن، یہ تاجر ہیں. جی اگلی ایکسرسائز ہماری ضع، وضع یدہ رکھنا، پٹ کے معنی میں ضع تو رکھ. کیا رکھنا ہے؟ آگے مفعول چاہیے، تو مفعول دیکھیں کہاں پر آ رہا ہے. نچلی لائن میں ضمیرن مناسبن. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ضع ضمیرن مناسبن، ایک مناسب ضمیر رکھ، لگا، ایک مناسب ضمیر لگا. کہاں؟ فی الاماکن الخالیتی، فی الاماکن الخالیتی، خالی جگہوں میں، خالی مکانوں میں. ٹھیک ہے نا، یہ خالی جگہوں میں. من الجمل الآتیتی، ٹھیک ہے. اور وہ جو ضمائر آپ کو دیے گئے ہیں بریکٹ میں وہ کیا ہیں؟ ہوا، ہیا، ہم اور ہننا. ان میں سے مناسب ضمیر جو ہے آپ نے خالی جگہوں پر لگانی ہے. جی پہلا سوال ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے. جی امیس کی باری. یہ امیس، من حاضر رجلو، من حاضر رجلو، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا مدرسنا. پورا جواب نہیں دیں گے کہ حاضر رجلو مدرسنا، ضمیر لگائیں اس کی جگہ پر. ہوا مدرسنا، وہ ہمارا استاد ہے. جی امیس آپ سے سوال، این الطالبات ہن فی الفصل. جی عرفان، من ہؤلاء الفتیۃ، ابنا، اور پھر ہننا لگا رہے ہیں ضمیر. دیکھیں نا، فتن کی جمع فتیتن، فتن کی جمع فتیتن، فتن کی جمع فتیتن. تو من ہؤلاء الفتیۃ، یہ نوجوان مرد کون ہیں؟ ہم ابناء المدرسی، ہم ابناء المدرسی، وہ استاد کے بیٹے ہیں. جی محی الدین صاحب. این الطالبۃ الجدیدۃ، این الطالبۃ الجدیدہ، سوال میں نے کرنا تھا. جی این الطالبۃ الجدیدۃ، نئی طالبہ کہاں ہے؟ ہی فی المکتبۃ، وہ لائبریری میں ہے. جی شبیر صاحب آپ سے سوال ہے، من ہؤلاء الناس، یہ لوگ کون ہیں؟ ہم حجاج فعال. وہ جو وزن آپ کو پڑھایا تھا نا، اس کا فائدہ یہ تھا کہ آپ لفظ کو صحیح پروناؤنس کریں. ہاں جی، فعال کا وزن ہے فعال. تجار، حجاج، طلاب. ہم حجاج من الہندی، وہ ہند سے، انڈیا سے یا انڈیا کے حاجی ہیں. جی شاہد صاحب، این الطبیبات ہن فی مستشفی الولادۃ. ٹھیک ہے، اچھا مستشفل نہیں کہنا آپ نے، کہیں فی کی وجہ سے کہیں جی فی ہے تو مستشفل ولادتی. مستشفی الف مکسورہ کھڑی زبر آ رہی ہے، تو جب ملا کر پڑھیں گے تو کھڑی سیدھی ہو جائے گی. صرف یہ فرق پڑے گا، انہیں سے زیر نہیں دے دینا آپ نے کہ جی وہ جر میں کیوں نہیں گیا. یعنی سوال آپ کے آدھار میں کہ جی مستشفی جر میں کیوں نہیں گیا. وہ ایک مبنی اسم ہے اور مبنی رفع نصب جر میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے. جی سوال جی آپ سے، من ھذا الولد الذی خرج من بیتک، من ھذا الولد الذی خرج من بیتک، یہ لڑکا جو تیرے گھر سے باہر نکلا کون ہے؟ ہوا ابن اخی، ہوا ابن اخی، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. پھر ملا کر پڑھیں گے ہوا ابن اخی. جی ادریس صاحب آپ سے سوال ہے، من این ھؤلاء الضیوف، یہ مہمان کہاں سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ جی ہم من الریاض، وہ ریاض سے آئے. جی امیس،
من این ہؤلاء الممرضات، یہ نرسیں کہاں سے ہیں؟ جی ہن من الفلبین. نون پہ کیا جی؟ نون پہ کیا ڈالا ہوا ہے؟ ساکن ہے. ساکن ہے تو بس فلبین. اگر انہوں نے ساکن ڈالا ہے تو آپ کو زیر زبر پیش ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اگلا سوال اویس صاحب سے، من ہذہ الفتاۃ، من ہذہ الفتاۃ، جی جواب دیں. ہیا بنت المدرسۃ، وہ استانی کی بیٹی ہے. فتیات کبیرۃ، ویس کبیرۃ، کبار، طویلۃ، عرفان، طوال. وزن دیکھیں، وزن فعال، فعال، ٹھیک ہے. کبیرۃ، کبار، طویلۃ، طوال، جدیدۃ، جدد، جدیدۃ، جدد. جی محی الدین صاحب، اخن، اخوۃ. ہماری زیر زبر بہت خراب ہے. جہاں زیر پڑھنی ہوتی ہے وہاں زبر پڑھتے ہیں، جہاں زبر پڑھنی ہوتی ہے وہاں زیر پڑھتے ہیں. اخن، اخوۃ. جی شبیر صاحب، کبیر، کبار، جدید، سعید، جدد. اسماء الاشارۃ للقریب، اشارے کے اسماء قریب کے لیے. ھذا طالب، ھذہ طالبۃ، مذکر مؤنث. ہؤلاء طلاب، ہؤلاء طالبات، جمع مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی اس میں اشارہ ہے. الکلمات الجدیدۃ، الزوج، جمع، جیم لکھا ہے تو اس سے مراد ہے جمع اس کی ازواج. المرأۃ، جمع نساء. المرأۃ، اچھا یہ دیکھیں بدون ال، یعنی ال کے بغیر جو آپ کا المرأۃ ہے نا، یہ امرأۃ ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ امرأۃ لفظ جو ہے عورت، امرأۃ، اس میں جب آپ الف لام داخل کریں گے نا تو یہ بن جاتا ہے، آپ کہیں گے جی یہ بننا چاہیے الامرأۃ. ٹھیک ہے. اس کے لیے ذرا بورڈ پہ میں آپ کو اس کا مذکر بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے بالکل کلیئر ہو جائے آپ کو. عربی زبان میں مرد کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امرؤن، امرؤن. کلیئر؟ اچھا امرؤن، آپ کے خیال میں امرؤن اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ امرؤن. اینڈ پہ جی میں ڈالوں الف یا نہ ڈالوں؟ یہ بتائیں. ڈالیں؟ کیوں شاہد صاحب؟ اینڈ پہ الف ڈالوں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ جب منصرف اسماء حالت نصب میں لکھے جاتے ہیں دو زبر کے بعد ایک الف ڈالا جاتا ہے، قاعدہ. اور اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز، بولتا آخر میں تو نہیں ڈالنا، اور حمزہ الف ہو تو اتنی دیر کیوں لگائی؟ ہاں جی الف ڈالیں. امرؤن آپ کے مطابق. اور حالت جر میں کیا بنے گا جی؟ یہ امرؤن. اچھا یہ میں نے کہا نا آپ کے مطابق، یعنی ہمارے مطابق یہی ہوتا ہے قاعدے کے مطابق. امرؤن، امرؤن، امرؤن. لیکن یہ ایک اسپیشل لفظ ہے. اعراب جب تبدیل ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ آخری حرف کی حرکت عام طور پہ تبدیل ہوتی ہے. حمزہ کی حرکت ہی چینج ہو رہی ہے نا، دو پیش، دو زبر اور دو زیر. لیکن اس لفظ کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ آخری حرف کے ساتھ ساتھ پچھلے حرف کی حرکت بھی تبدیل کی جاتی ہے. آخری حرف کے ساتھ ساتھ پچھلے حرف کی حرکت بھی تبدیل کی جاتی ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ امرأن. اور یہ کیا بن جائے گا؟ امرئن. یہ لفظ استعمال بھی نہیں ہوتا قرآن میں، استعمال ہوا ہے. ہمارا اسکوپ چونکہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں استعمال ہونے والے الفاظ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونے چاہیے. ان، امرؤن،
لیکن قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ امرؤن کا حمزہ جو ہے یہ ابھی حمزۃ الوصل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو امرؤن ہلاکا، اگر کوئی آدمی مر جائے، قرآن میں استعمال ہوا. اچھا یہ تو حالت رفع استعمال ہوگی. حالت نصب کے حوالے سے کوئی کسی کے ذہن میں قرآن کی ایگزامپل؟ مزے کی بات کہ تینوں ایگزامپلز قرآن مجید میں موجود ہیں. سورہ مریم، یا اخت ہارون ما کان ابو کمرأ سوء، وہ الفاظ ہے نا، ما کانا ماں کانا ابو کی، ماں کانا ابو کی، تیرا باپ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ اب ظاہر بات ہے کانا کا اسم اور کانا کی خبر حالت نصب میں آئے گی نا. امرأ سوء اور امرأن، ٹھیک ہے. مضاف ہو کر آئے گا، مضاف ہو کر آئے گا تو الف لام بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. جب تنوین گئی تو الف بھی چلا گیا، اور یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے تو ملا کر پڑھا ما کانا ابو کمرأ سوء وما کانت امک بغیہ. حالت نصب بھی آ گئی قرآن میں. حالت جر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. لکل، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس لیے کہ ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو سب سے بے فکر کر دے گی. تو اچھا اب لکھنے کا انداز آپ نے دیکھنا ہے کہ مصحف میں کیسے لکھا ہے. میں نے آپ کو دے دی ہیں تینوں ریفرنسز دے دی ہیں، سورہ نساء، سورہ مریم اور سورہ عبسہ، تیسرے پارے کی صورت. اب اس میں دیکھیں امرئن کو کیسے لکھا گیا. وہاں آپ دیکھیں گے نیچے یا حمزہ ایک ڈیلیکیٹ لیٹر ہے، اسے کرسی چاہیے ہوتی ہے تو چیک کرنا ہے اس کی کرسی موجود ہے. یہاں دیکھیں گے آپ یا کی کرسی پر ہوگا، یہ اس نیچے یا کی کرسی ہوگی. یہاں پر دیکھیں گے الف کی کرسی ہوگی. یہاں پر چیک کیجئے گا کہ واؤ کی کرسی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ امرؤن، امرأن، امرئن، ایک اسپیشل بات یہ ہوگی. اچھا اب امرؤن پہ اگر آپ الف لام داخل کریں تو کیا بننا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیا بننا چاہیے آپ خیال میں؟ جو بھی بننا چاہیے وہ نہیں بنتا، یہ بنتا ہے المرء. یعنی امرؤن جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو المرء، یوم یفر المرء من اخیہ. یعنی قرآن آپ کے لیے بہترین ریفرنس کا کام دے گا، آپ کو آیت بتا دے گا. اچھا جی اب امرؤن کی مؤنث آتی ہے جی امرأتن. امرأتن، 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 ٹھیک ہے. اچھا اب امرأتن پہ جب الف لام داخل کریں گے تو آپ کے مطابق بننا چاہیے الامرأۃ. الامرأۃ آنا چاہیے نا، لیکن جس طرح وہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، اس کی الف لام کے ساتھ جو شکل بنتی ہے وہ بنتی ہے المرأۃ. المرأۃ. اور المرأۃ جو ہے یہ قرآن میں نہیں حدیث میں استعمال ہوا ہے. جو میں نے آپ کو ایک مرتبہ حدیث سنائی تھی بیسک لیکچرز میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ الدنیا متاع، دنیا برتنے کی چیز ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے، وخیر متاعھا، اور اس کی بہترین استعمال کرنے کی چیز المرأۃ الصالحۃ، نیک عورت ہے. جی تو ہمارے پاس جو لفظ آیا تھا جہاں سے ہم نے اپنی اس گفتگو کو شروع کیا تھا کہ المرأۃ جمع اس کی نساؤن ہے، اور المرأۃ بریکٹ میں لکھا انہوں نے بدون ال،
یعنی ال کے بغیر امراتن استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے اس کے مذکر کو پکڑ کے ساری بحث جو ہے مکمل کر لی، اور آخری نیا کلمہ ہمارا ہے قریبن، اور اس آخری کلمے کے ساتھ ہمارا جو سبق نمبر 13 کا بی پارٹ وہ مکمل ہوا ہے، اور اس کا سی کہہ لیں، سی پارٹ یا جیم جز، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا فتاح یا علیم یا